اگر دن اقلیتوں کا تھا تو آج کیک تو کوئی اور کاٹ رہا ہے. ہاں آپ نے اس یہ کے بارے میں سوال کیا کہیں کیا، سر؟ اکثر سوشل میڈیا اگر پہ آج دن لگا ہوا ہے. اقلیتوں کا تھا دیٹ تو واز وہاں مجھے تو کوئی ایسا اقلیت کا بندہ یس نظر نہیں آیا جو کیک کاٹ رہا ہو. یس دیٹ تو واز دیٹ از اونلی یس پبلسٹی. یس دیٹ واز اے ویری ڈسپوائنٹڈ اینڈ سچ اے انفارچونیٹ ایکٹ. ٹھیک ہے نا کہ ان کا دن تھا اور کیک کاٹنے کے لیے اسٹیج میں جو 10 بندے کھڑے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایم پی ایم این اے کھڑے تھے، انہوں نے ایک بھی اقلیتی بندے کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا اور خود ہی کیک کاٹ دیا جیسے انہی کی سالگرہ تھی آج، ان میں سے کسی کی تھی. تو پورے ٹرانسجینڈر ضلع کے جو ان کے لیے ڈی سی آفس کے دروازے کھول جائے، انہوں نے ایک کو وہاں پہ ملازم رکھ لیا، ابھی بھی وہ سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا اس نام ہے طرح سر کی اس کا؟ اس کا نام مجھے اس کا اصل نام بھول گیا، ویسے اس کا نام جلیبی جلیبی جو ہے نا اس کو کال کرتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اقلیتوں کا دن منایا گیا، اس کے لیے ہی ٹاؤن ہال میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں فرحان عامر صاحب کے پاس، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں اور این جی اوز کو بھی چلاتے ہیں. آئیے آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ کے لحاظ سے کس طرح سے کام کر، ایون کہ ایڈوکیٹ ہیں لیکن اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں کیا آپ؟ حال ہے؟ خیریت ٹھیک سے ہے، ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے بالکل آپ ٹھیک. کی؟ سر اقلیتوں کا دن آج منایا گیا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، آج اقلیتوں کا دن ہے. بیسیکلی 2009 سے پاکستانی گورنمنٹ نے اس دن کو منانے کا آغاز کیا، اور اس دن کا مقصد یہی ہے کہ جو امتیازی سلوک ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں آپ، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیں کہ ہمارے ہاں نا بہت ساری ایسی ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے سوسائٹی میں. آپ یقین کریں کہ اب میں نے تو یہ پڑھا ہے جو لاز ہیں اس کے بارے میں، کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، میں بچے سے بات کرتا ہوں، جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ مسلمان کا ہو، سکھ کا ہو، عیسائی کا ہو، ہندو کا ہو، ہی ہیز ایکول رائٹس. ٹھیک ہے نا. بٹ ان بچوں کو بھی اسکولوں میں ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہیں. ان بچوں کے لیے بھی گلاس علیحدہ رکھے جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان بچوں کے گلاسوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے لوگ دیہاتوں میں، چیزوں میں. اور ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ایکول رائٹس دینے ہوں گے. ہمیں جتنے فنڈامنٹل رائٹ میرے ہیں بینگ اے پاکستانی، اتنے ہی ایک ہندو کے بھی ہیں جو پاکستانی نیشنل ہے، اتنے ہی جو ہے نا وہ ایک عیسائی کے بھی ہیں، اتنے ہی سب کے ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ جو سلوک ہے نا یہ سوسائٹی کا، اس کو ختم کرنا ہوگا جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں وڈیرائزم میں، اور جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ بھی کسی جگہ پہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر دن اقلیتوں کا تھا تو آج کیک تو کوئی اور کاٹ رہا ہے. ہاں آپ نے اس یہ کے بارے میں سوال کیا کہیں کیا، سر؟ اکثر سوشل میڈیا اگر پہ آج دن لگا ہوا ہے. اقلیتوں کا تھا دیٹ تو واز وہاں مجھے تو کوئی ایسا اقلیت کا بندہ یس نظر نہیں آیا جو کیک کاٹ رہا ہو. یس دیٹ تو واز دیٹ از اونلی یس پبلسٹی. یس دیٹ واز اے ویری ڈسپوائنٹڈ اینڈ سچ اے انفارچونیٹ ایکٹ. ٹھیک ہے نا کہ ان کا دن تھا اور کیک کاٹنے کے لیے اسٹیج میں جو 10 بندے کھڑے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایم پی ایم این اے کھڑے تھے، انہوں نے ایک بھی اقلیتی بندے کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا اور خود ہی کیک کاٹ دیا جیسے انہی کی سالگرہ تھی آج، ان میں سے کسی کی تھی. تو مجھے بھی اس سے دلی جو ہے نا صدمہ ہوا. ایون میں اس تقریب میں بھی تھا، بٹ میں چونکہ نیچے بیٹھا تھا انہی کے ساتھ، میں اقلیتوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اشرفیہ اور افسر شاہی کے ساتھ نہیں تھا. تو مجھے بھی بڑے فیل ہوا کہ جب انہوں نے کیک کاٹا، جب اسٹیج پہ تھے سارے، تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک بھی اقلیتی بندے کو شامل نہیں کیا کیک کاٹتے ہوئے. اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں نا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو اس تصویر کو دیکھ کے یو کانٹ امیجن اینڈ یو کانٹ بلیو کہ دس پروگرام واز آرگنائزڈ فار منیارٹیز. ٹھیک ہے نا. جب اس میں منیارٹی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ان کے دن پہ جو ہے نا کیک کاٹا جا رہا ہے، ان کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے بیچ میں، تو انہوں نے خود ہی جو ہے نا سارا کچھ کیا. دس از انفارچونیٹ. اور مجھے بھی اس کا افسوس ہوا. آپ نے اچھا کیا یہ بات آپ نے کہی. میں اس بات کو کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے نا کرٹیسزم جو ہے نا کسی بھی طرح ان کو زیادہ فیل ہو کہ ہمارے دن پہ ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا. جب ہم اس کو بتائیں گے، کہیں گے، سنائیں گے، دین دے فیل. اف دے
ڈونٹ نو دین دے کانٹ فیل. اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ فیل کیسے کریں گے؟ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دن تھا اور یہ خود ہی 5 بندے جو ہے نا کیک کاٹ کے چلے گئے تو پھر وہ فیل کریں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دن تھا ایک اسکرپٹڈ دن تھا. یس آف کورس، یہ ان کی چونکہ انہوں نے اپنے ہی سارے ایم پی اے ایم این اے جو تھے اور انکلوڈنگ جو ہے نا گورنمنٹ آفیشلز بڑے، وہ اپنے ہی فوٹو سیشن کے لیے آئے، اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے آئے، کیک کاٹا اور چلے گئے. یعنی پبلسٹی کے لیے آئے تھے بس، پبلسٹی یہ کے کوئی لیے آئے منارٹی ڈے تھے. نہیں تھا. منارٹی ڈے نہیں منایا گیا کیونکہ جب ان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں تھی تو کیسے منارٹی ڈے منایا گیا. تو امید ہے جتنا سوشل میڈیا پہ ان پہ کریٹیسزم ہوا ہے، اٹس اے لیسن لرن فار دیم اینڈ ہوپ دے ول پروڈیوس بیسٹ ان فیوچر اینڈ دے شوڈ ناٹ ریپیٹ دس کائنڈ آف مسٹیک اگین اینڈ اگین. سر یہ کیا ایڈوکیٹ بھی ہیں، پھر آپ یہاں پر این جی اوز کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کیا جذبہ ہے سر؟ بیسکلی جو ہے نا دیکھیں ایڈوکیسی جو ہے نا بیسکلی جو ہے نا ہماری سوشل ایک ٹرم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو جو ہے نا موبلائز کرنا، ان کو جو چیزوں معاشرے میں کمی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں نا ان کو ایڈریس کرنا، مسائل کو جو ہے نا نشاندہی کرنا. دس از ایڈوکیسی. ٹھیک ہے نا، تو بڑا ریلیونٹ ہے ایک دوسرے سے. لیکن بیسکلی میرا جو ہے نا یہ سوشل ورک ایک پیشن ہے. تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا 2004 سے ایز این چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایک ادارہ ہے، اس کا میں پائنیئر جو ہے نا اس کے اسٹاف میں سے ہوں. آئی ورک ود گورنمنٹ فار 7 ایئرز اور ایز این ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. تو اس کا جو لا ہے PDNC، پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ، وہ بھی جو ہے نا میرے ہی ہم 3 بندوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ ابھی تک امپلیمنٹ پنجاب میں، اسی کے تحت پورے پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنے. یتیم، بے سہارا، لاوارث جو ہے نا بچے، اسٹریٹ چلڈرن، رن اوے، بیگرز، ڈیسٹیٹیوٹ، اور جو بھی بچوں کی فارمز ہیں جو کسی نہ کسی جگہ سفر کرتی ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانا. تو یہ بیسکلی میں نے یہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. سر گورنمنٹ بھی آپ کو فنڈنگ کر رہی ہے اس لیے؟ نہیں، گورنمنٹ نہیں کر رہی. وہ میرا ایک گورنمنٹ کے ساتھ شروع میں نے کام کیا تھا، دین آئی ریزائن فرام دیٹ جاب، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ایک NGO کے ساتھ منسلک ہو گیا، اس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا پھر ابھی وکالت اور سوشل ورک دونوں ساتھ چلتے ہیں. سر لوگ آپ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، آپ کو بہت سراہتے ہیں، اس لیے بھی سر آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایک اپنی تسلی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے. لوگ اسی لیے سراہتے ہیں نا، ٹائم ٹیسٹڈ، اور لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایشوز ہوں، بچوں کے ہوں، خواتین کے ہوں، ڈسیبلز کے ہوں، ٹرانسجینڈرز کے ہوں، تو تمام مسائل کو میں ایڈریس کرتا ہوں. تمام ایسے لوگ جو کسی بھی جگہ کسی بھی اس میں مشکلات میں ہوتے ہیں تو ان کی میں مشکلات کم کرنے کی نا اپنے سے کوشش کرتا ہوں. وہ ٹرانسجینڈر ہوں، وہ ڈسیبل ہوں، وہ وومنز ہوں، وہ بچے ہوں، تو ہر ایسے مسائل کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں، اور کوئی نہ کوئی ہم ان کے لیے نہ سہولتیں ان کو پرووائڈ کریں. یہ معاشرے کے وہ طبقے ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کہہ لیں، ان کے لیے کچھ ایسا پازیٹیو جو ہے نا کوئی کام کہہ لیں، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. سر اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا ہماری گورنمنٹ یا 2004 سے لے کر اب تک اگر آپ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹس آتی رہی ہیں، کیا وہ بھی رینجر خان میں انٹرسٹڈ ہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایکچولی نا NGOز وہیں پہ کام کرتی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ویک ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کم ہوتی ہے، گورنمنٹ کسی بھی طرح سے اس چیزوں کو پورا نہیں کر سکتی ہوتی. وہاں پہ NGOز کے لیے اسپیس ہوتا ہے، وہاں پہ NGOز آتی ہیں، پھر NGOز ان پہ کام کرتی ہیں اسی ایشو پہ. بیسکلی دے آر سپورٹنگ ٹو گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا، وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایجوکیشن میں ہو، ہیلتھ میں ہو، انفراسٹرکچر میں ہو، یا کسی بھی شعبے میں ہو. بیسکلی وہ گورنمنٹ کا ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ میں شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، گورنمنٹ شاید اتنی اس میں فائنینشیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. اسی لیے فارن سپورٹ، فارن فنڈنگ اور فارن جو ہے نا ان کی ہیلپ کے ساتھ پھر اس کمیونٹی کے جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، پھر ان کی مدد کے ساتھ. آئی ووڈ گیو یو اے ایگزامپل کہ پاکستان میں جتنی بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں نا، تمام کینیڈا اور جو ہے نا امریکہ کی اس سے
امداد سے پلائے جاتے ہیں. پاکستان کی اس میں اپنی فنڈنگ جو ہے وہ 0% ہوتی ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ فنڈنگ یونیسکو اور یونیسیف کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ میں آپ کو جتنی بھی ہیلتھ والوں کے پاس نیلی نمبر کی گاڑیاں ملتی ہیں تمام جو ہے وہ WHO کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں. تو ہم بیسکلی تیسری دنیا کے ان ممالک میں ہیں جن کو کوئی بھی لوگوں کی فلاح ویلفیئر بہبود اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں لوگوں کی یا باہر دنیا کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو JDC کے ظفر عباس صاحب سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے فرحان عامر ہی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئی ووڈ لائک ٹو بی فرحان عامر. اور میں ایک بہت بڑے بندے کی ایک کوٹیشن میں اسٹوری اگلے دن میں پڑھ رہا تھا, تو آپ کو میں اگر کہیں تو سناؤں اگر ہو تھوڑا سا. اس میں ایک بڑا لیسن لرنڈ ہے. ایک امریکن ایک بہت بڑا اسٹار جو ہے نا, بہت بڑا اسٹار, وہ اپنی بتا رہا تھا بچپن کی بات. تو اس نے کہا کہ بچپن میں نا ہمسایوں کے یا کسی کے گھر میں ٹی وی دیکھنے جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمسایوں نے نا, ہم جب کچھ فلم چل رہی تھی تو انہوں نے ٹی وی بند کر دیا اور ہمیں بھگا دیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھگا دیا تو میں اپنے گھر آیا بڑا ڈس اپوائنٹڈ اور میں رو رہا تھا. میرے والد نے کہا کیا ہوا, تو میں نے بتایا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو انہوں نے نا مجھے بھگا دیا, ٹی وی بند کر دیا. تو ان کے والد نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا لوگوں کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتے ہو, ایسا بنو کہ لوگ تمہیں اپنے گھر میں ٹی وی پہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا تب میں نے سوچا اور میں نے ویژن بنایا تو میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا فلم سٹار بن گیا. تو دنیا مجھے ٹی وی پہ دیکھتی ہے. اس نے کہا یہ ڈٹرمینیشن اور ڈیڈیکیشن تھی. مجھے وہ سبق جو ہے نا میرے والد کا آیا کہ تم لوگوں کے گھر جا کے کسی کو ٹی وی پہ دیکھتے ہو, کیوں نہ لوگ اپنے گھر میں تمہیں ٹی وی پہ دیکھیں. Sir, do you think being a Pakistani we are on the right path? I don't think so. کیونکہ ہماری جو ہے نا بہت سارے ہمارے مسائل ہیں. ہم بہت سارے مسائل میں جو ہے نا گوں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری لا اینڈ آرڈر ایک ہے, ہماری پاورٹی دوسرا ہے, ہماری مس مینجمنٹ تیسرا ہے, ہمارا پور انفراسٹرکچر چوتھا ہے, ہماری جو ہے نا پرفارمنس اور پروگرس جو ہے نا وہ پانچواں ہے. ہم کسی بھی جگہ پہ نا ہم اپنے اس میں پورے نہیں آتے, ہم کسی بھی اس میں پورے نہیں آ رہے. سر ویلفیئر کا آپ کام کرتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, اگر ہمارے چینل کے تھرو آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل وہ مجھے کسی بھی طرح سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں خواتین کو, بچوں کو, ٹرانسجینڈر کو, ڈسیبلز کو ہم فری لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں. اگر کوئی پڑھے لکھے ہیں ان کا جو کوٹا ہوتا ہے اس پہ بھی وہ آتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ان کے لیے جاب ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کسی طرح سے مدد کریں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ پچھلے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے, آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ہز نیم ایز ویل, ڈاکٹر جو ہے نا خرم شہزاد. تو انہوں نے DC آفس میں نا ایک ٹرانسجینڈر کو, ایک خواجہ سرا کو انہوں نے ملازم رکھا. تو ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے. اور وہ انہوں نے صرف ہماری موبلائزیشن پہ, ہماری ایڈوکیسی پہ رکھا. تو ہم نے ان کو صرف جو ہے نا ایک بتایا کہ ان کو نہ کوئی دھتکارتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا میں ان کے لیے کچھ ایسا کر دوں کہ ان کے لیے نا پورے ٹرانسجینڈر ضلع کے جو ہے ان کے لیے DC آفس کے دروازے کھول جائے. انہوں نے ایک کو وہاں پہ ملازم رکھ لیا, ابھی بھی وہ سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی اس کا نام مجھے اس کا نا اصل نام بھول گیا, ویسے اس کا نام جلیبی جو ہے نا اس کو کال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی. لیکن ابھی بھی وہ DC آفس میں کام کر رہا ہے. DC کے جو ہے نا کچن وہ سنبھالتا ہے, DC کے مہمانوں کی جو ہے نا پانی چائے وہ کرتا ہے, سارا کچھ سرو کرتا ہے. اور وہ بڑے اچھے جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی پورے پنجاب میں. ہمیں ایسے افسران کی ضرورت ہے جو لوگوں کو پروموٹ کریں. ایگزیکٹلی, ہمیں ایسے افسران کی ضرورت ہے. اور وہ بڑے اس سلسلے میں ویژنری تھے. اور بہت سارے افسر ایسے آتے ہیں. علی شہزاد تھے DC, وہ بھی ایسے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ڈسیبلز کے لیے بلکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ڈسیبل جس کو کوئی کام ہو تو وہ مجھے بتائے, میں اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا. کسی کا بھی کام ہو. اس طرح سے بہت سارے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے بھی ہیں. اور جو ہے نا, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسائل اتنے ہیں زیادہ
اور وسائل اتنے محدود ہیں کہ وی کانٹ مینج وسائل اینڈ مسائل، ٹھیک ہے نا، ہم دونوں کو مینج نہیں کر پاتے کیونکہ بیلنس نہیں ہے دونوں کا. اس لیے تمام جتنے بھی طبقے ہیں وہ تمام کسی نہ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی آواز نہیں جاتی. یہ تھے ہمارے ساتھ فرحان عامر صاحب، اور جنہوں نے پولیٹیکلی کے لحاظ سے بھی بہت ہی پاکستان کو سرو کیا ہے، اور وکیل کے لحاظ سے بھی روہنگیا خان کے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، ویلفیئر کے لحاظ سے بھی کر رہے ہیں. اور اس ویڈیو کو دیکھ کر جو بھی پاکستان کی بزنس مین لوگ ہیں یا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جو ضرورت مند ہیں. میں آپ کا دوست علی رضا اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.